अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। सबसे पहले अमेरिका का नारा लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर अमेरिकी सदर दूसरी मुद्दत के लिए हल्फ उठा लिया है। शदीद सियासी खींचातानी के बावजूद अमेरिका में इक्तदार की मुंतकली पर अमन तरीके से हुई और अमरीकी सियासी इस्टेब्लिशमेंट को करप्ट और बदकिरदार करार देने के बावजूद अमरीकी इंतजामिया ने ना फॉर्म 47 जैसी कोई हरकत करने की कोशिश की और ना ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप के सदर बनने में कोई रुकावट डाली। ट्रंप ने अपने खिताब में कहा कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि मेरे लिए सियासी वापसी करना नामुमकिन है, लेकिन आज मैं अमरीकी सदर बन गया हूं। अमरीकी सदर ने आजादी इज़हार बहाली समेत दीगर कई इकदामात के हवाले से फौरी अहकाम जारी करने का वादा भी किया। दुनिया की तमाम अक़वाम मुल्क के मफाद के लिए ज़ाती मफादात को तर्क कर देते हैं। हमारे यहाँ आज तक ना इलेक्शन का तनाज़ा हल हो सका और ना ही सियासी इंतकाम का इख्तिताम हुआ। अपोजिशन ने हुकूमत की किसी और बात पर कान धरा हो ना धरा हो, लेकिन वज़ीर आज़म के जापानी तर्ज पर एहतजाज करने के तरीके को ज़रूर अपना लिया है। ये पोलराइजेशन सियासत की हद तक रहती तो बहरहाल ठीक होता, लेकिन अब ये कैंसर दीगर इदारों तक पहुँचता जा रहा है, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम को तमाम मसाइल का जिस तरह से हल बताया जाता रहा, आज वही 26वीं आईनी तरमीम अदलिया में तकसीम की वजह नजर आ रही है। बेंचेस इख्तियारात केस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को ओएसडी बना दिया गया है। नजर अब्बास को जस्टिस मंसूर अली शाह ने हैसियत में पेश होने का हुक्म दे रखा था और तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर रखा था, लेकिन नजर अब्बास को इस वजह से ओएसडी नहीं बनाया गया, बल्कि चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब ने नजर अब्बास को इसलिए ओएसडी बनाया है कि उन्होंने बेंचेस इख्तियारात का केस रेगुलर बेंच के सामने क्यों लगाया। बेंचेस इख्तियारात केस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने चीफ जस्टिस और सरबरा आईनी बेंच को खत लिखा, जिसमें कहा गया कि 13 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत ने के बेंच के सामने मुकर्रर थे। बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक सवाल बेंच के सामने उठाया गया, जिस पर फैसला जारी हुआ। 16 जनवरी को बेंच दोबारा तश्कील दिया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट फैसला जारी किया था और मुतल्लिका केस नहीं सुन पाए थे। ऑफिस को हिदायत जारी की कि केस को बेंच के सामने 20 जनवरी के दिन 1 बजे मुकर्रर किया जाए। हमें आगाह किया गया कि केसेस मुकर्रर नहीं किए गए। हमें बताया गया कि 17 जनवरी को मामला चीफ जस्टिस की सदारत में मुनक्किद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने लगाया जाएगा। कमेटी ने नोट किया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 191A की क्लॉज 3, आर्टिकल 91A की क्लॉज 5 के साथ पढ़ने पर इस तरह का इख्तियारात सिर्फ आईनी बेंच में ही मौजूद है और किसी और में नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बताया कि जुडिशल ऑर्डर पास कर दिया है, कमेटी में शिरकत की जरूरत नहीं। तहम हैरान कुन तौर पर जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केस को 20 जनवरी को मुतल्लिका बेंच के सामने मुकर्रर नहीं किया गया। खत के मुताबिक कमेटी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती थी और केस 20 जनवरी को मुकर्रर करने की पाबंद थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने ज़ुमानी रिमार्क्स दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो बेंच से केस ही वापस ले लिया जाता है। और नाज़रीन, इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज एहसान खोखर साहब, सीनियर माहिर कानून हैं, और वाया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आबिद ज़ुबैर साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर माहिर कानून। ज़ुबैर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। खोखर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज आपसे ही। खोखर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आप फॉलो कर रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इंटरनल फंक्शनिंग जिस तरह से उस पर तमाम फोकस और नजरें मरकूज नजर आ रही हैं। जैसे मंसूर अली शाह साहब का जो बुनियादी जो कानूनी नुक्ता है कि जब एक दफ़ा एक बेंच की तरफ से एक जुडिशल ऑर्डर आ जाता है तो फिर वो जो किसी भी केस जो है वो एक मखसूस दिन पर अगर उसकी समाअत होनी है तो उसको कोई भी जजेस कमेटी उसको फिर तब्दील नहीं कर सकती। आपकी इस हवाले से कानूनी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बेंच कॉम्पोजिशन है वो 1980 के जो रूल्स से उसके मुताबिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस ने वो इख्तियार जो था पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को दिया कि ये आपका इख्तियार है। और उसके बाद ये था कि जब भी चीफ जस्टिस को बेंच कॉन्स्टिट्यूट करता था और उसके अंदर अगर कोई मामला पार्ट हेड की तरफ चला जाता था तो बेंच नहीं चेंज होता, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और अगर बेंच अवेलेबल नहीं है तो वो किसी और को वो केस फिक्स कर देते जो अर्जेंसी की बुनियाद पे होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें वो थीं जब आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 और आपकी स्पेशली 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो नहीं आई थी। अब ये है कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो बड़ी वाज़ेह है।
اب کسی کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے، کسی کی لائکنگ میں آتا ہے یا ڈس لائکنگ کے اندر آتا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز کی جورسڈکشن جو ہے وہ دو جگہ ڈیفائن کر دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 191A آیا، آرٹیکل 191A جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جتنے بھی میٹرز آئیں گے ان کی انہوں نے کیٹیگری کر دی ہے، اور وہ ہے کلاس 3، کلاس 4، کلاس 5 ہے۔ کلاس 2 جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا جو پاکستان کی جوڈیشل کمیشن بنائے گا۔ اگلی کلاز یہ کہتی ہے کہ جی جو میٹرز آپ کے انٹرپریٹیشن آف لا، کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 185 سے نیچے یا 199 کی اپیل ہے یا ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، اس کا صرف اور صرف اختیار جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو آئے گا، A1۔ دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جب یہ ڈیسائیڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نے کر دیا ہے نا، اب کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ آئے، اب آپ دیکھیں اب آپ دیکھیں نہیں علینا یہ کہ 26 اکتوبر سے یہ نوٹیفائی ہو کے سارا پروسیس، کتنے ایسے کیسز ہیں کہ جو جسٹس منصور صاحب نے انہیں ٹرانسفر کیا، وہ انہوں نے کمیٹی کو بھجوایا یا رجسٹرار آفس کو کہا کہ جی وکیل صاحب نے اعتراض کر دی ہے، میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھجوائیں، اور الٹیمیٹلی چلے گئے۔ اب اس کیس کے اندر بھی تھا کہ اعتراض یہ آیا کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہے یا لا کی انہوں نے کہا کہ اب میں طے کروں گا کہ 191 کی انٹرپریٹیشن، اب جب میں طے کروں گا تو وہ آپ کا اختیار نہیں ہے، چونکہ آپ کا اختیار جو ہے وہ آئین نے دینا ہے، اور اگر آئین آپ کو اختیار نہیں دیتا تو اس کے اوپر جتنی بھی پروسیڈنگ آئے گی وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن تو ہو سکتی ہے، وہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہو سکتا، اور جس غلطی سے لگا ہے وہ ایڈیشنل اسرار جو ہے وہ آپ نے سائڈ پہ کر دی ہے، وہ نہیں ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دینا کہ چونکہ میرے پاس ایک دفعہ لگ گیا ہے اب چینج نہیں ہو سکتا، تو وہ کانسٹیٹیوشن کی پروویژن جو ہے اس کے کنٹریری ہے۔ لائک کھوکھر صاحب مینشنڈ، آج سپریم کورٹ کا اعلامیہ بھی آ گیا، نظر عباس صاحب جو ایڈیشنل رجسٹرار ان کو اسکیپ گوٹ وہ ہمیں نظر آتے ہیں، OSD ان کو بنا دیا گیا ہے۔ جو حافظ صاحب نے بھی مینشن کیا، جو خط بھی سامنے آیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی صاحب کا، کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان اور آئینی بینچ کے جو سربراہ ان کو جو لکھا گیا اس میں بھی 191A کی جو کانسٹیٹیوشن ویلیڈیٹی ہے اس پر سوال اٹھایا گیا ہے۔ زبیری صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ جوڈیشل آرڈر کیا واقعی میں پریویل کر سکتا ہے اوور، کیا نہیں کر سکتا اوور ایڈمنسٹریٹو آرڈر؟ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو بات ہوئی ہے کہ بالکل بات جسٹس منصور علی شاہ اور تینوں ججز بڑی صحیح بات کر رہے ہیں۔ ایک میٹر ہے وہ ان کے سامنے آ گیا، انہوں نے پارٹ ہرٹ کر لیا، اس کو پارٹ ہرٹ میٹر تھا، اچھا اس میں وہاں آبجیکشن بھی آ گیا کہ یہ میٹر یہاں نہیں چلنا چاہتا، وہ اس کو سن رہے ہیں، وہ پارٹ ہرٹ میٹر تھا، وہ کیس انہوں نے پارٹ ہرٹ کر کے ایک تاریخ دی، اس دن وہ ایک جج بٹھا دیے گئے جسٹس عقیل عباسی جو جن کے آرڈر کے خلاف وہ یہ اپیل پینڈنگ تھی سپریم کورٹ میں، تو وہ اس دن انہوں نے کہا کہ جی یہ 20 تاریخ کو یہ کیس کو ہم سنیں گے اس ایشو پہ۔ تو دیکھیں پارٹ ہرٹ میٹر دو چیزیں ہیں، اس میں دو تین چیزیں، ابھی میں آتا ہوں 26ویں ترمیم پہ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو ایکٹ ہے 2024 کا، اس میں دیکھیے ان کا جب ایک جوڈیشل آرڈر ایک ایڈمنسٹریٹ آرڈر سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اب چیف جسٹس کمیٹی جو بھی آرڈر پاس کرتی ہے، چاہے وہ 191A کے تحت کمیٹی ہو یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہو انڈر دی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، وہ ایک جوڈیشل آرڈر نہیں کرتی، وہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کرتی ہے۔ تو ایڈمنسٹریٹ آرڈر نہیں، اب یہ ایشو تو وہاں پینڈنگ تھا، دوسری سائڈ نے پلی لی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے کورٹ اس نتیجے پہنچتی کہ ہاں یہ ہماری جوریسڈکشن ہی نہیں ہے، تو جب یہ کیس کل لگا بالکل صحیح لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ کیس پہلے ہونا چاہیے تھا، اب وہ لگ گیا، غلط لگ گیا، اب وہاں آبجیکشن ہونا چاہیے کہ جی یہ کمیٹی نہیں سن سکتی ہے کیس 191A کے تحت، وہاں جانا چاہیے آئینی بینچ کے سامنے، تو یہ وہاں فیصلہ ہوگا۔ لیکن انہوں نے یہ جو اس طرح سے ریموو کر دینے سے، ایک خود دو لوگوں نے مل کے فیصلہ کر کے کیس ہٹا بینچ توڑ دینا، یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، یہ بالکل غیر آئینی قانون، جو ایکٹ ہے خود ان کا اس کے خلاف ہے۔ رائٹ، بٹ زبیر صاحب میں یہی بات، کھوکھر صاحب یہ جو اناملی ہے کہ کون سے کیسز ریگولر بینچ سنیں گی اور کون سے جو ہے وہ آئینی بینچ کے آگے پیش کیا جائے گا، یہ اب اس کیس سے یہ اناملی کتنی اور مزید کھل گئی ہے؟ انوملیز پہ انوملیز یہ ہے کہ میں پہلے دن سے آپ کے سامنے پروگرام میں آ رہا تھا کہ ایک سپریم کورٹ کے اندر دو کمیٹیز، ایک بینچ، ایک ریگولر بینچ اور ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں چل سکتے،
اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا پڑے گا. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو ایک سپلٹ جو ہے وہ مزید واضح کر دیا ہے. علینا ہر کیس سپریم جس سے کورٹ کے منصور اندر علی شاہ صاحب اور دیگر جو ججز ہیں وہ جب لیٹر لکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو اینڈ دے سے کہ جوڈیشل اگر آرڈر پہ سر کمپلائی اگر نہیں کیا جاتا تو پھر نہیں علینا یہ مناسب لینگویج نہیں ہے کہ آپ اپنے چیف جسٹس کو جو ہے وہ اس طرح کے لیٹرز لکھیں. یہ مناسب نہیں, ہم پہلے بھی کہتے تھے مناسب نہیں. دیکھیں نا کہ انہوں نے پہلے لیٹر لکھا, انہوں نے پہلے لیٹر لکھا کہ جب جسٹس فائز عیسیٰ 26 امینڈمنٹ کو نہیں فکس کر رہے تھے کہ بیٹریل آف جوڈیشری, وہ لاسٹ دن والا لیٹر, اور آج آ گئی ٹینٹماؤنٹس ٹو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ جو ہے. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ جو ان کے آپس کے ڈفرنسز ہے ان کو اندر بیٹھ کے ریزالو کریں. یہ آپس میں دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, اکٹھے کام کیے. جہاں تک کانسٹیٹیوشن کی بات ہے, اور کانسٹیٹیوشن یہ ہے بھائی تو لگ ہی نہیں رہے اور دوست بھی نہیں لگ رہے ہیں. نہیں آپ دیکھیں زبیری صاحب سے پوچھیں نا کہ کتنی لانگ ٹرم جو ہے وہ ریلیشن جو ہے, لیکن یہاں پاور آئے, یہاں پھر جو آپ کی سیٹس کا ایشو آئے تو پھر جو ہے کئی ایشوز آتے ہیں, لیکن اس کے لیے آدمی یا جج کو بہت بڑا ہونا چاہیے. میں زبیر صاحب خوف, آپ مسکرا بھی رہے تھے, خوف کس بات کا ہے زبیر صاحب؟ اور جیسے منصور علی شاہ صاحب کی آبزرویشن کتنی اہم اور کتنی الارمنگ ہے جب وہ کہتے ہیں کہ جہاں محسوس ہو فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جائے. کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی کیس کو کسی بھی بینچ سے حکومت جو ہے وہ کبھی بھی پھر ہٹوا سکتی ہے. دیکھیے وہ تو یہی رہا ہے نا کہ 26 ترمیم نے حکومت کو سارا دے دیا. اور آپ کی بڑی افسوس کی بات ہے, میں نے جو ابھی سنی کہ ایک میجسٹریٹ کی ایگزامپل دی گئی سپریم کورٹ کے ایک جج کے لیے. جورسڈکشن پہ بات کی ہے میں نے, صرف جورسڈکشن نہ میں نے سمجھایا ہے. اگر زبیر صاحب ایک سیکنڈ, میں نے بالکل نہیں کہا, میں آپ کی طرف آ رہی ہوں, میں نے صرف جورسڈکشن یا کاگنیزنس پہ سمجھایا ہے. نہیں, جورسڈکشن کی بات نہیں ہو رہی تھی. آپ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتا ہے, ایک سی پی سی اور سی آر پی سی. ویسے تو پاکستان کے سارے جج ایک برابر ہے اور ان کی عزت ایک جیسی کرنی چاہیے. عزت کی بات نہیں ہو رہی, کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے. کھوکر صاحب دیکھیے, جو ایشو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی دوستی کوئی نہیں, یہ سارے ججوں نے اوتھ لیا ہوا ہے ٹو ڈیفینڈ, پروٹیکٹ اینڈ پریزرو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اتنا ہی اوتھ انہوں نے منصور علی شاہ صاحب نے دیا ہے. ایک کیس ان کے سامنے لگتا ہے, وہ غلط لگا صحیح لگا جو کچھ بھی ہے, وہ چیف جسٹس اور ایک دوسرے جج بیٹھ کے ہٹا نہیں سکتے ان کے سامنے سے, جس کمیٹی کے وہ بھی ممبر ہوئے, اور ان کو بلایا بھی نہیں جاتا. اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کہ جی ان کو کیوں نہیں بلایا. اس کا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا کہ اگر کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ان کو ہٹانے کے لیے تو آپ نے ان کو کیوں نہیں بلایا. آج ویسے آبزرویشن ان کی بھی سامنے آئی اور جو لیٹر بھی سامنے آیا اس میں بھی مینشنڈ ہے یہ بات زبیر صاحب کہ ان کو بتایا گیا تھا اجلاس میں. جب وہ کیس نہیں لگا تو انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی کمیٹی کی میٹنگ, کہا جی میں تو خود کمیٹی کا ممبر ہوں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے نہیں بلایا گیا. اب یہ سپریم کورٹ کا رہ گیا, اب خود کمیٹی ایک کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے, اس کے 3 ممبر ہیں, تو 2 نے کیسے میٹنگ کر لی وداؤٹ نوٹس ٹو دا 3rd ممبر؟ یہی بتائیں, یہی ایلیگل ہے نمبر 1. دوسری بات جو میں نے ابھی آپ کی بات کہی کہ 191 ایک کمیٹی جو فیصلہ کرے گی کون سا کیس آئینی بینچ میں جائے گا نہیں جائے گا, وہ کمیٹی ہے جو 191 اے کے تحت کمیٹی ہے. اس میں جسٹس امین الدین ہے, جسٹس مندوخیل صاحب ہیں اور جسٹس محمد علی مظہر ہیں. ان کی تو کوئی میٹنگ نہیں ہوئی کہ یہ کیس ہمارے سامنے لگنا چاہیے نہیں. ان کی میٹنگ کیوں نہیں ہے؟ وہ کیس آپ پڑھ لیجئے, اس میں سیکشن 3 جو ہے اس قانون کا, اور دیٹ از دس لا جو بنا ہے یہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے. 2 کمیٹیز ہیں اب, تو اب یہ کیس جو ہٹانا جس طرح سے ہٹا یہ غلط ہوا ہے. اور زبیر صاحب ایسے میں اب جو معاملات اور جو تنازع جس طرح سے کھڑا ہو گیا ہے, بارز کا ہم کیا رول دیکھیں گے؟ اب کیا وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جو بار کاؤنسلز ہیں, سپریم کورٹ بار ہیں, تمام جو وکلا تنظیمیں, ان کو ایک پیج پر ہونا پڑے گا؟ دیکھیے وہ کبھی نہیں ہوں گی کیونکہ یہاں مفادات اتنے آ گئے بیچ میں. لیکن ماشاءاللہ سے پنجاب کی دیکھیے لاہور بار نے آج ریزولوشن پاس کر دی ہے, وہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر رہے ہیں. باقی بارز بھی کر رہی ہیں, کراچی بار کر چکی ہے, ہم لوگ پاکستان بار کے کچھ لوگوں نے چیلنج کیا, بلوچستان بار کاؤنسل نے کیا, بلوچستان ہائی کورٹ بار نے کیا. تو بڑی کوئی 15 20 30 35 کیسز ہو چکے ہیں جو فائل ہو چکے ہیں, اور جو اب 27 کو لگا. اب اس چیز کو کرنے کے لیے جلدی سے وہ کیسز جو لگتے ہی نہیں تھے اب 27 کو فکس بھی کر دیے گئے. رائٹ, جی بالکل. آپ یہ دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ آج جب وہ پروسیڈنگ چل رہی تھی تو اس پروسیڈنگ کے اندر آیا گیا کہ جس میں مائکس ہونا چاہیے. جی اب اگر عدالت یہ کہے کہ جی حامد خان صاحب آپ اٹھیں, آپ مائکس ہیں, اور وہ آگے سے کہیں یس, اور پھر کہا جائے کہ منیر ملک صاحب کدھر ہیں, انہوں نے کہا جی کراچی ہے, وہ آ جائیں, وہ دونوں حضرات اور جو کیس کو پلیڈ کر رہے ہیں
तीनों ने तो उन कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस के अंदर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया हुआ है। तो क्या ये अमाइकस जो है, अमाइकस क्या होता है? अमाइकस इज अ न्यूट्रल पर्सन, कि जिसने सिर्फ अदालत को असिस्ट करना होता, उसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो एक तीसरे भी आज होने चाहिए थे। जुबैरी साहब आज कराची थे, अगर ये होते तो मेरा ख्याल है कि प्रॉपर असिस्टेंस ये भी उस चीज के अंदर देते कि सर आप 191A पे जा रहे हैं या आप कस्टम एक्ट पे जा रहे हैं। अगर कस्टम एक्ट तक बात रहे तो बिल्कुल इख्तियार है, लेकिन अगर 191A के ऊपर चला जाया जाए तो फिर पाकिस्तान के रेगुलर बेंच को इख्तियार नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच खोकर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जुबैर का भी बहुत शुक्रिया। लेट्स सी कि ये तनाज़ा किस करवट और किस तरह से बैठता हुआ दिखाई देगा, बट ये एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो मुज़ाकरात हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जिस तरह से जारी हैं और जो अगली नशिस्त होनी है उससे पहले डिमांड्स भी तहरीक इंसाफ की तहरीरी फॉर्म में आ चुके हैं, उस पर हुकूमत क्या सोच विचार कर रही है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।